صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چلو دیارے نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم المقام جناب حضرت علامہ حافظ و قاری منظور صاحب، جناب محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد افضل صاحب، جملہ عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، عزیزان سی وقار، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج نصف شعبان کی اس مبارک شب میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اس سے بڑھ کر بندے پر مولا کا کوئی اور کرم ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا بندے کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے. کرم تو مالک کے اپنے بندوں پر بہت سے ہیں اور مالک کی نعمتیں بھی بہت سی ہیں کہ جن کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، مگر رب کی یاد، اس کا ذکر اور مولا کی ذات و صفات کی فکر کرنا، اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے اگر بندے کو یہ فکر اور ذکر نصیب ہو جائے. یہ حالت تو بالعموم ہوا کرتی ہے، مگر بالخصوص نصف شعبان کی شب میں جس کو اللہ رب العزت اپنے ذکر کے لیے، اپنے فکر کے لیے منتخب کر لیتا ہے، وہ پھر عام نہیں رہتا بلکہ خاص بن جاتا. پھر وہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص بن جاتا. اور وہ لمحے اور وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر میں صرف ہو جائیں ساری زندگی کی متاع و مال سے بہتر ہوا کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شب رات کا جب آخری حصہ آتا ہے، رات کے آخری حصے میں رب کائنات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. مالک و مولا آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے رب کائنات کہ میرے بندو، کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا طالب کہ اس اندھیری رات میں کہ جب میری ساری مخلوق سو رہی ہے، کوئی ہے اپنے بستر کی نیند کو چھوڑ کر مجھے منانے والا؟ کوئی
کوئی ہے جو مجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرے؟ کوئی ہے مغفرت کا طالب؟ تم مجھ سے مغفرت مانگ کر تو دیکھو، پھر میری عطا کو دیکھنا۔ رب فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے رزق کا طالب؟ مجھ سے مانگو تو میں رزق عطا کروں گا۔ تم مصائب و تکالیف میں گھرے پڑے ہو، اپنی مصیبتوں کا حل مجھ سے چاہتے ہو تو بستر کی گرمی کو چھوڑ کر مجھ سے طلب کرو، میں سارے مصائب و تکالیف کو رفع کر دوں گا۔ احادیث کی روح سے ہر روز ہر شب رب کائنات رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے، اور پھر وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک تو آنکھ بستر پر لگتی ہے، ایک آنکھ بستر پر لگتی ہے، اور ایک آنکھ وہ جو مولا سے لگتی ہے، ایک آنکھ کہ جو مولا سے لگتی ہے۔ تو جس کی آنکھ اس لمحے رب سے لگ جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہگار تو خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور خبر بھی نہیں ہوتی رات کتنی راتیں آتی ہیں اور رات کے پہر گزر جاتے ہیں۔ رب تو جانتا تھا ہم گناہگاروں کی حالت تھی، ہم خطا کاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کی کیفیات سے تو مولا واقف ہے۔ رب نے چاہا کہ رات کے آخری پہر میں تو ہر شب نوازتا ہوں، رات کے آخری حصے میں تو ہر روز عطاؤں کی بارش کرتا ہوں، لیکن بہت سے میری مخلوق میں گناہگار ایسے بھی ہیں کہ جنہیں رات کا اٹھنا گوارا نہیں، تو مولا نے ہم پر گناہگاروں پر کرم فرماتے ہوئے نصف شعبان کی شب ہمیں ایسی عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، ہر شب رب کائنات رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرما کر مغفرت کا اعلان کرتا ہے، عطائے رزق کا اعلان کرتا ہے، مصائب و تکالیف سے نجات دینے کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن خوش بختی ہو تمہارے لیے کہ جس وقت نصف شعبان کی شب ہر سال پلٹ کر آتی ہے، ادھر غروب آفتاب ہوتا ہے، مولا کائنات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے بعد ہی رب کائنات اپنی شان کے مطابق، اپنے امتیاز کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد سے ہی رب کائنات اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی کرم کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے عطاؤں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے خزانوں کی ساری کنجیاں سب تقسیم کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، اور بذات خود اعلان فرماتا ہے، زبان مصطفیٰ سے اعلان ہوتا ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ارے کوئی ہے آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ارے مجھ سے بخشش کا سوال کر تو دیکھو، اگر ساری زندگی کے گناہ معاف نہ کر دوں تو مجھے مولا نہ کہنا۔ مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رب کی عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مولا کائنات رب کائنات پکار کر اعلان کر رہا ہوتا ہے، ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا طالب، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ جو 12 مہینے تم خواب غفلت میں رہے، لیکن میرے بندو تم ہو تو میرے بندے، ایک ماں جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، رب 70 ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی تقاضے محبت کے تحت رب نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کی آگ میں جلایا جائے میرے بندوں کو، میری مخلوق کو رب ساری مغفرت کے دروازے کھول کے اعلان کر رہا ہوتا ہے، آؤ مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، آج مغفرت عطا کرنے والا ہو۔ پھر رزق کی تنگی کا رونا
12 مہینے ہر کوئی روتا ہے، رب اعلان کرتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع سحر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اعلان کرتا ہے مولا کائنات کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، آج کی شب رزق کے سارے دروازے عطا کرنے والا، ساری نعمتیں عطا کرنے والا۔ پھر رب اعلان فرماتا ہے تم مصائب و تکالیف میں گھرے پڑے ہو، مجھ سے سوال کرو، آج تمام مصائب و تکالیف کو دور کرنے والا ہوں، رفع کرنے والا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مقامات میں بھی اور دنوں میں بھی اور ماہ ایام و سال میں بھی رب مغفرت بھی کرتا ہے، رب کی رحمت کی بارشیں بھی اپنی بندوں پر اپنی مخلوق پر نچھاور رہتی ہیں، لیکن آج کی شب رب کائنات اتنے گنہگاروں کی بخشش کرتا ہے، اتنے ایسے لوگوں کو کہ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا کرتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ کتنے؟ فرمایا وہ قبیلہ عرب کا بنی قلب کہ جن کے پاس سب سے زیادہ ریوڑ ہوا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں عرب میں جس قبیلے کے پاس ہزاروں سینکڑوں خبر نہیں کہ کتنی، سب سے زائد عرب میں جس قبیلے کے پاس بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی بنی قلب نام تھا۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں سنو، اللہ رب العزت نصف شعبان المعظم کی شب میں رب کائنات بنی قلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگار مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ایسے لوگ کہ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرماتے ہوئے انہیں جنت عطا کرتا، انہیں نعمتیں عطا کرتا۔ آج کی شب اللہ رب العزت بہت کچھ نوازتا ہے، بہت کچھ عطا کرتا ہے، اتنا کہ جو انسان کے تصور اور خیالات سے بھی باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ حشر کا دن ہوگا، حشر کے دن نہ تو تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا، جس پر تم دنیا میں بہت ناز کرتے ہو، جس مال کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ ڈالتے ہو، جس مال و زر کی خاطر تم نے اپنی زندگی کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے جس مال کی خاطر رب نے فرمایا وہ مال تم چاہے دنیا میں کتنا ہی جمع کر لو، لیکن آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہ مال تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ پھر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور وہ اولاد کہ جس اولاد کی خاطر انسان حرام کام کھاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے اور ساری زندگی رب کو چھوڑ کر مولا کی یاد کو تج کر کے سب کچھ چھوڑ کر دین اسلام کو اولاد کی خاطر سب کچھ کرتا ہے اور زندگی میں اپنی جوان اولادوں پر فخر کرتا ہے، رب کائنات نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا، نہ تمہاری اولاد بھی تمہیں نفع پہنچائے گا۔ عرض کی باری تعالیٰ تو پھر حشر کے دن تیری بارگاہ میں کیا پیش کریں کہ جس کو پیش کریں گے تو تیری نظر رحمت ہم پر بھی پڑے گی، تو ہمارے قلب باطن پر بھی کرم فرمائے گا، ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، حشر کے دن جو قلب سلیم لے کر خالص دل لے کر میری بارگاہ میں حاصل ہوگا، فقط اس کو وہ قلب فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ جو دل خالص لے کر، وہ دل کہ جو اخلاص سے بھرا ہو، وہ دل جس میں مولا کی یاد ہو۔ کسی نے پوچھا کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ علماء فقہاء محدثین مفسرین شرح کرتے ہیں کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے کہ جس دل کے اندر سوائے رب کی یاد کے کوئی اور نہیں چیز بستی، صرف مولا کی یاد ہوتی ہے، صرف رب کی یاد ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر مولا
محبت ہوتی ہے، رب کی محبت ہوتی ہے، اور قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، مچلنے لگتی ہے، اسی طرح جس کو رب نے قلب سلیم عطا کر دیا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل مولا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو سارا وجود کانپنے لگتا ہے، اس کا پورا وجود تڑپنے لگتا ہے، اس کے قلب باطن کے اوپر کیفیت لرزہ طاری ہو جاتی ہے، جس کو رب نے قلب سلیم عطا کر دیا۔ مولا کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کی یاد دل میں آ جائے تو قلب سلیم ہو جاتا۔ حافظ ملت قدوۃ الاولیاء شیخ المشائخ حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک ہندو شخص جسے مکھی کہا جاتا ہے، ہندو شخص حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدوۃ الاولیاء بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب وہ آیا تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے سوال پوچھا، اس نے کہا اے مکھی یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے وہاں یہ جو گنگا جمنا میں غوطہ لگانے کی جو رسم ہے یہ کب سے شروع ہوئی؟ وہ تھا تو ہندو لیکن اللہ والوں کا ادب وہ بھی جانتا تھا، اللہ والوں کا ادب، وہ بھی ہاتھ باندھ کر ادب و احترام سے بیٹھا رہا اور جواب نہ دیا۔ تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لمحے توقف فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ احمد شاہ دہلی والے نے اس رسم کی ابتدا کی تھی، اور ہوتا کیا ہے گنگا اور جمنا میں کہ ہندوؤں کو پکڑ کر ان کی چوٹیوں سے سر کی اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو پانی کے اندر غوطہ دیا جاتا ہے، پھر چند جوتیاں سر پر ماری جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے تو پانی میں پورا غوطہ دیا جاتا ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اب پانی میں جو گنگا اور جمنا میں غوطہ لگا دیا تو اب جتنے گناہ پہلے کیے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے جو اس زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے، گنگا جمنا میں جا کر نہاتے ہیں اور سارے پاپوں کا سارے گناہوں کا مداوع ہو جاتا ہے ان کی نظر میں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات بتلائی اس مکھی کو، ہندو کو، اور پھر ارشاد فرمایا ارے میرے بھائی ذرا یہ تو بتلاؤ یہ تمہارے گنگا اور جمنا کا پانی کیا کوئی الگ پانی ہے؟ بھائی دریائے سندھ کا پانی بھی تو وہی ہے جو تمہارے گنگا کا پانی ہے، جو تمہاری جمنا کا پانی ہے وہی پانی دریائے سندھ میں بھی ہے، تو وہاں غوطہ لگاؤ تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو دریائے سندھ میں غوطہ لگانے سے کیا گناہوں کی معافی نہیں ہوتی؟ وہ مکھی تھا، خاموش رہا، ہندو تھا، ادب و احترام سے بیٹھا تھا۔ پھر کچھ لمحے توقف فرما کر حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ارے یہ شخص اگر تمہیں غوطہ لگانا ہی ہے تو کسی گنگا جمنا کا انتظار کیوں کرتا ہے کہ اس میں غوطہ لگائے گا تو تیرے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ ارے بندے تو اپنے قلب کے باطن میں غوطہ لگا، تو اپنی روح میں غوطہ لگا، تو اپنے قلب میں غوطہ لگا۔ جب تو اپنے قلب میں غوطہ لگائے گا تو یہ ساری دنیاوی خواہشات اور شیطانی خیالات سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے نفس، روح اور دل کو تمام قسم کی آلائش سے پاک و صاف کر لے گا، مزین و آراستہ کر لے گا۔ جب ہر قسم کی آلائش سے تیرا دل پاک ہو جائے گا، ہر قسم کے خیالات فاسدہ سے تیرا دل پاک ہو جائے گا، دنیا کی محبت سے تیرا دل پاک ہو جائے گا، دنیا والوں کی محبت تیرے دل سے نکل کر خدا کی محبت تیرے دل میں گھر کر جائے گی، تو دل میں غوطہ لگانے سے اب تیرا وہ سفر شروع ہوگا جو تجھے خدا تک پہنچا دے گا۔ تجھے مثال حقیقی نصیب ہو جائے گا۔ ارے لوگوں یہ بات سمجھانا مقصود تھی اس فقط ہندو کو نہیں بلکہ جملہ مریدین اور مسلمانوں کو۔ ارے لوگوں دنیاوی
خیالات اور دنیاوی باتوں پر کیا کر دیا اللہ رب العزت نے؟ تو ساری کائنات کے حسن سمیٹ کر تمہارے دل کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اگر تم نے رب کو پہچاننا ہے، اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو اپنے دل کو سیدھا کرنا ہوگا، اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا ہوگا، اپنے دل کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ جب دل درست ہو جاتا ہے، من کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، تو پھر اس دل کے اندر رب کی محبت گھر کر جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کی پہچان اور معرفت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے جواب اس کیا نصیب ہو جائے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مولا کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ کوئی پوچھے کہ رب کی پہچان کیسے ملتی ہے، مولا کی معرفت ہم گنہگاروں کو کیسے حاصل ہوگی؟ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس کو اپنے نفس کی معرفت نصیب ہو گئی، اسے خدا کی معرفت نصیب ہو گئی۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آفاق کی دنیا کی نشانیاں دکھائیں، دنیا کے حسن و جمال دکھائے، آفاق کے سارے حسن دکھائے، پھر آخر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے ابراہیم تو ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ تو میرے حسن کو کائنات میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ تو میرے کمالات کو حسن کائنات کی وادیوں میں کیوں تک رہا ہے؟ وفی انفسکم، ارے ابراہیم اپنے دل پر ایک نگاہ ڈال، اپنے سارے کمالات تیرے دل میں اتار دیے، اپنے سارے حسن کے پردے تیرے دل میں رکھ دیے، اپنے سارے جلوے انسان کے قلب پہ اللہ رب العزت نے رکھ دیے۔ اب ہر ایک کے قلب کے اندر رب کی پہچان اور معرفت ملتی ہے، رب کے سارے جلوے اور مولا کی جملہ کمالات اللہ رب العزت نے انسان کے قلب کے اندر رکھ دیے۔ اب کوئی پوچھے کہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے، کوئی پوچھے کہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، کیوں کہ جب کسی شے پر پردہ پڑا ہو تو پردے سے باہر کی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے، ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے، ہمارے دلوں پر زنگ کی ایسی تہ چڑھ چکی ہے کہ وہ تہ ہٹتی نہیں کہ ہماری نگاہ پردے سے پار ہو جائے۔ خدا کی قسم، جس کی نگاہ اس پردے سے پار کری جاتی ہے وہ بیٹھتا تو فرش پر ہے، اس کی نگاہ عرش پر ہوتی ہے، وہ ہوتا زمین پر ہے پر انگلی کے اشارے سے وہ محفوظ پر تقدیر بدل دیتا ہے۔ جس کی نگاہ پردے سے پار چلی گئی، پردے کے پار چلی گئی، وہ خوش نصیب ہو گئے جنہیں اپنا اصلی وطن یاد رہا، جنہیں اپنا اصلی وطن یاد رہا وہ کامیاب رہے۔ جو اصلی وطن کو بھلا گئے، جو اس مادی زندگی کی رنگینیوں میں کھو گئے، نفسانی خواہشات پر اپنی زندگی کو لٹا دیا، دنیا کے مال و دولت اور تباہ و زر کی خاطر ساری زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور دنیا میں کھو گئے، وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں مسافر بنا کر بھیجا، مولا نے مسافر بنا کر بھیجا۔ ہماری روحیں تو عالم ارواح میں تھی جب رب نے اعلان کیا تھا الست بربکم، ساری انسانیت کی ارواح کو جمع کر کے رب نے اعلان کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں ہے، جملہ روحوں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی تھی، قالوا بلا، ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت یاد کیسے رہا کہ وہ ہی ہمارا رب ہے؟ اس لیے
کہ دنیا کی اس مادی دنیا کی رنگینیوں میں ابھی روح نہ کھوئی تھی، یہ مال و طمع اور زر کا لالچ ابھی نہ تھا۔ تو جب روح ہر زر سے پاک تھی، ہر طمع سے پاک تھی، ہر خواہش سے پاک تھی، تو رب کی پہچان اور معرفت کی نصیب تھی۔ وہ جو معرفت روح کو اس وقت نصیب تھی، اس معرفت کے تحت ہر روح نے جواب دیا تھا، قال بلا مولا تو ہی رب ہے۔ جب رب نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں آ کر بہت سے ایسے ہوئے ہم جیسے اپنے اصلی وطن کو بھلا کر اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور جہنم کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن کئی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے رات کی اور رنگینیوں اور دنیا کی رنگینیوں کو اور نفسانی اور مادی خواہشات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی اصلی وطن کو نہیں بھولے، اصلی وطن کو نہیں بھولے، وہاں سے تعلق قائم رہا۔ تو جو اس دنیا میں آیا اور دنیا میں رہ کر یہاں پر سانس بھی لیتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، روزی رزق بھی کماتا ہے، لیکن رہتا دنیا میں ہے، لیکن بستا اگر وطن اصلی میں ہے تو وہی کامیاب ہے۔ اور جو یہاں پر آیا اور وطن اصلی کو بھلا دیا اور اس جگہ کو اپنا اصل وطن جان لیا، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ انبیاء آتے رہے امتیوں کو اصل وطن اصلی کی راہ دکھلانے کے لیے اور بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے۔ نبی آئے، انبیاء کے بعد اولیاء بتلاتے رہے، تو جو ان کے نقشے قدم پر چلے وہ تو پاس ہو گئے، وہ تو توڑ پہنچ گئے، اور جو ہم جیسے وہ یہی رہ گئے۔ پرانے زمانے میں ایک چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ ایک روز بھیڑ بکریاں اپنی چرا رہا تھا تو کہیں سے اسے ایک شیر کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ مل گیا، تنہا اور شیر کا چھوٹا سا بچہ۔ اس نے چرواہے نے اس بکری کے بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور بکری اور بھیڑ بکری کے دودھ سے اس کی پرورش شروع کر پلاتا۔ وہ جب قدر کچھ بڑا ہوا، کھانے پینے کے قابل ہوا، وہ شیر کا بچہ تو اس کو اپنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ لے جاتا، اور جس طرح وہ گھاس پھوس کھاتے بھیڑ بکریاں، اسی طرح وہ شیر کا بچہ تھا، چونکہ رہا بھیڑ بکریوں کے ساتھ بہت توجہ طلب تھا، چونکہ رہا بھیڑ بکریوں کے ساتھ، تو اس کو تو خبر ہی نہ تھی کہ میری خوراک تو گھاس پھوس تو ہے نہیں، میں تو شکار کر کے گوشت کھاتا ہوں۔ تو وہ جس دل کے ساتھ تھا، جو وہ کرنے لگے وہ بھی کرنے لگا۔ شیر کا بچہ بھی روز ریوڑ کے ساتھ اس گلے کے ساتھ جاتا، وہ چرواہا جاتا، جہاں وہ بھیڑ بکریاں گھاس پھوس کھاتی، وہ شیر کا بچہ بھی گھاس پھوس کھاتا۔ یہ سلسلہ چلتا۔ کئی دنوں کے بعد ایک مرتبہ ایک شیر شکار کی نیت سے اس جنگل میں آ گیا جہاں پر وہ چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کا جو ریوڑ تھا اس کو چار رہا تھا، اور وہ شیر کا جو بچہ تھا جوان وہ بھی تھا۔ ایک اصل شیر وہاں پر آ گیا۔ شیر آیا شکار کے راستے، شیر نے آ کر دیکھا کہ بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے، اور اس میں ایک میری جن سے تعلق رکھنے والا، مجھ سے تعلق رکھنے والا، میری نسل سے تعلق رکھنے والا شیر ہے، اور وہ خاص بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا شیر، تو شیر نے اونچی آواز میں دھاڑا، تو شیر دھاڑا، بھیڑ بکریاں تو ادھر ادھر وہیں، مگر جب شیر نے دوسرا شیر تھا، جوان شیر تھا، اس نے جب اپنی جیسا ایک اور جانور دیکھا، اپنی جنس اسے نظر آئی، بکریوں کو دیکھتا تو اپنی جیسے تو نہیں لگتی، اس شیر کو دیکھا تو اپنی جنس نظر آئی، اپنے جیسا نظر آیا، اپنی جیسی آواز نظر آئی، تو وہ اس کی جانب چل پڑا۔ اس شیر نے کیا کیا کہ اس نے اس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کا شکار کیا اور اس کا گوشت
اس کو شکار کر کے لا کر اس نوجوان شیر کے آگے ڈال دیا، نوجوان شیر کے آگے ڈال دیا، اور بڑا شیر چھوٹے شیر کو کہتا کہ تیری غذا یہ گھاس پھوس نہیں ہے، تو کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے تو گھاس کھائے گا، تیری غذا تو یہ ہے کہ خود شکار کر جانور کو، بھیڑ بکریوں کو، اور ان کا گوشت کھا۔ جب اس نوجوان شیر نے یہ بات سنی تو اس نے اس بکری کا گوشت کھایا، جب اسے کھایا تو اسے عجیب ہی لذت محسوس ہوئی جو پہلے کبھی نہ ہوئی، ایک عجیب سا ساری محسوس ہوئی، کیونکہ شیر کی جنس سے تھا، تو شیر کی اصل غذا تو گوشت ہے، شیر کی اصل غذا تو خون پینا ہے، گوشت کھانا ہے، تو زندگی میں جب اس نے پہلی مرتبہ اپنی اصل غذا گوشت کھائی اور خون پیا تو اس کی جسمانی کیفیت ہی بدل گئی، ایک عجب سی لذت ملی، ایک عجب سی سرشاری ملی۔ وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو چھوڑ کر، اپنے مسافر وطن کو چھوڑ کر اپنے وطن اصلی کی طرف سفر کر گیا۔ یہ حکایت تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ شیر اپنے وطن اصلی کی طرف چلا گیا، اسے اپنی اصل غذا مل گئی۔ یہاں پر اس مقام پر اس حکایت میں اللہ کے ولی طالبان حق اور مولا سے جنہوں نے لو لگا لی، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر تتجافا جنوبہم تتجافا قلوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جب رات کی اندھیری چھا جاتی ہے ہر کوئی خواب غفلت کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کا بندہ اپنے نرم و گران بستر کی نرمی کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سردیوں کی ٹھنڈی یا رات میں مولا کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، بستر کو ٹھوکر مار دیتا ہے، بستر کو چھوڑ کر مصلی کی پشت پر سوار ہو کر مولا کا ذکر شروع کر دیتا۔ یہ وہ طالبان حق ہیں کہ جنہوں نے راتوں کی عید کو مولا کی خاطر چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنی رضا کو، مولا کی رضا کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو رب کی خواہش پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو مولا کی خاطر فنا کر دیا۔ یہ وہ طالبان حق ہیں کہ جن کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جن کی غذا اللہ کی یاد ہے، جن کی غذا اللہ کی یاد میں تڑپنا ہے، مچلنا ہے، اور وہ بھیڑ بکریاں وہ ہم ہیں، وہ گناہگار، وہ معصوم بچہ جو شہر کا تھا، جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ مل گیا، وہ حالت ہماری ہے کہ ہم اصلی وطن کو بھول کر اس غیر وطن کو ہم نے اپنا اصل وطن جان لیا۔ ہم تھے مسافر، لیکن ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم یہیں کے مقیم ہیں۔ ہماری غذا تو اصل مولا کی یاد تھی، ہماری جسمانی روحانی غذا تو رب کی یاد میں تڑپنا تھا، مولا کو یاد کرنا تھا۔ اس غذا کو بھول کر نفسانی خیالات، برے فاسد خیالات، نفسانی لذات اور دنیا کی مال و حشمت، جاہ و حشمت اور مال و طمع کو ہم نے اپنی غذا بنا لیا، اور ہماری حالت بھی وہ ہو گئی اس شیر کی طرح، اس معصوم ننھے شیر کی طرح جو بھیڑ بکریوں میں رہ کر ان جیسا ہو گیا تھا۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا جیسے ہو گئے ہیں، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا جیسے ہو گئے۔ ہم نے رب کو بھلا کر اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب کبھی کبھی ایسی راتیں پلٹ جاتی ہیں، کوئی اللہ والا ہمیں پکارتا ہے کہ ارے لوگوں اب بھی وقت ہے، مولا کی طرف رجوع کرو، اپنے اصلی وطن کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، رب کی یاد کو دوبارہ سے اپنے دلوں میں بسا لو، رب کے دل میں، رب کی یاد میں مچلنا سیکھ جاؤ، تڑپنا سیکھ جاؤ۔ یہ راتیں پلٹ کر آتی ہیں ہمارے پاس
یہی وقت ہے کہ ہم اپنے وطن اصلی دوبارہ یاد کر لیں اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ رب کائنات نے انسان کو تو احسن تقویم بنایا تھا، حسین و جمیل کردار طے کر بنا کر مولا نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور ہم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کیفیت ہو چکی، قلب سلیم ہمارے پاس نہ رہا، اس دل میں غوطہ لگانے کی حاجت ہمیں کبھی محسوس نہ ہوئی، وطن اصلی کو یاد کرنے کی کیفیت کبھی ہم نے اپنے اوپر لاری نہ کی، اللہ کی یاد میں مچلنا ہم بھول گئے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی تو ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اپنی خوف کی وہ آنکھ ہم سے چھین لی کہ جن آنکھوں میں آنسو آیا کرتے، جو آنکھیں مولا کی یاد میں تڑپتی ہیں، روتی ہیں، جن آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی ہیں، وہ آنکھیں ہم بھول چکے، وہ دلوں کا لڑکنا اور تڑپنا بھول چکے۔ خدا تو قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارے لوگوں سنو، ہر شخص کو ایک جنت عطا کروں گا، کتنی؟ ایک جنت، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے خوف پہ تڑپے گا اس کو ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں عطا کروں گا۔ میرے خوف پہ جس کو تڑپنا آ جائے گا، مچلنا آ جائے گا، جس کے قدموں پہ لرزہ طاری ہوگا، اسے یہ کچھ عطا کروں گا۔ اور خدا کی قسم حدیث رسول میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حشر کا دن ہوگا، جہنم کی آگ اس طرح بہہ رہی ہوگی کہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا ہوگا۔ اسی وقت سیدنا جبرائیل امین ایک پیالہ پانی میں لے کر آئیں گے اور جہنم کی دہتی آگ پر ڈالیں گے تو وہ آگ کا دہتا پن کم ہو جائے گا، آگ بجھنے کے قریب ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ ایسا پانی ہے کہ اس تھوڑے سے پانی نے جہنم کی اس خطرناک اور عظیم آگ کو بھی بجھا دیا، یہ کیسا پانی ہے؟ تو سن لیجئے، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عام پانی نہیں بلکہ آپ کی امتیوں کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے جو مولا کے خوف پہ رویا کرتی تھی۔ اللہ کے خوف سے جو آنکھیں تڑپتی تھی اور آنکھوں سے نکلے ہوئے یہاں آنسو ہیں جنہوں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا، جنہوں نے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کو بجھا دیا، وہ آنسو فقط وہ ہے جو جب انسان مولا کی یاد میں تڑپے اس سے خوف ہے۔ نوازتا وہ اپنے حساب سے، نوازتا وہ عطا اپنے حساب سے کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رب حب لی من لدنک ولیہ، عمر بہت ہو چکی تھی اور عمومی طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی فزیکلی طور پر، لیکن خواہش تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ اولاد ہو۔ ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ رب حب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے اولاد عطا فرما، اپنی جناب سے اولاد عطا فرما۔ اب جو کہ اللہ کے جلیل القدر نبی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور رب نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ آپ معصوم بچے ہیں لیکن رب نے شعور کو ایسی گلوبل عطا کر دی، شعور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مگر الہ العالمین ایسی اولاد عطا کر جو تیری تو ہو۔ رب نے فرمایا زکریا تو سن، تیری دعا کو قبول کیا اور سن لے کہ جسے ہم اپنا دوست بنا لیں اس کی آنکھوں کو رونا عطا کر دیتے ہیں۔ جسے دوست بنا لے
حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے یحییٰ سے کہا بیٹے اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر کہ تیرا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، تیرا تڑپنا تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا تیری ماں سے، ہر وقت روتے رہتے، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو امت کو وعظ فرماتے تو اپنے بیٹے یحییٰ کی خوف کو دیکھ کر، خشیت کو دیکھ کر اپنے آپ نے اپنے خطبات اور وعظ میں جہنم کی آگ کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جب میں ذکر کرتا ہوں جہنم کا، آخرت کا، تو یحییٰ تڑپنے لگتا ہے، کئی دن بے ہوش رہتا، بیٹے کی حالت کی وجہ سے ذکر چھوڑ دیا۔ اب تھے تو یحییٰ عمر میں چھوٹے، لیکن شعور بالغ ہو چکا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ والد گرامی میری وجہ سے آخرت کا ذکر نہیں کرتے، اور وہ تو تڑپتے تھے کہ آخرت کا ذکر ہو، وہ تو تڑپتے تھے، بچتے تھے کہ رب کی خوف میں روتے جسے لذت نصیب ہو جائے کہ اسے کچھ اور نہیں چاہیے، جسے مولا کی یاد پہ آنسو کی لذت نصیب ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم وہ ساری دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مار دیتا۔ وہ تو جانتے تھے کہ والد محترم نے میرے رونے اور تڑپنے کی وجہ سے جہنم کے ذکر کو مؤخر کر دیا ہے، نہیں کرتے۔ ایک روز آپ چھوٹ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، آپ ایک ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دوران رات جب دیکھا کہ یحییٰ نہیں ہے تو آپ کو خیال آیا کہ کئی دن ہوئے خود بھی دل کر رہا تھا، لوگوں کو بھی آخرت کا خوف دلانا مقصود تھا، خیال آیا کہ یحییٰ آج نہیں ہے، آج موقع اچھا ہے، آج آخرت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آخرت کے ذکر کی ابتدا کی اور اپنی آخرت کی ایک ایسی گھاٹی کا ذکر کیا جو بہت گہری ہوگی۔ ابھی اس گہری گھاٹی کا ذکر آخرت کی جہنم کی ذکر کیا ہی تھا کہ زکریا علیہ السلام نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی تو دوڑ کر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ستون کے پیچھے یحییٰ نے آخرت کا ذکر سنا، ادھر طرف کر بھی گر کر بے ہوش ہو گئے، اور ساری محفل پر گری اوزاری کی کیفیت تاری ہو گئی، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، ہر کسی پر کوئی بے ہوش ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس آخرت کا خوف سن کر، آخرت کا ذکر سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اٹھا کر گھر میں لائے، گھر میں لٹایا، اور والدہ محترمہ نے آپ کو سہلانے لگی۔ جب ہوش آیا تو کھانے پینے کا کہا تو آپ ہوش میں آ کر دوبارہ چیخ مار کر ویران جنگلوں کی طرف نکل رہے، چیخ ماری اور جنگلوں کی طرف، ویرانوں کی طرف چل پڑے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، والد اور والدہ محترم پریشان ہو گئے کہ یحییٰ کی خبر نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے معصوم بچے، ایک معصوم ہو تو شفقت اور محبت پہلے ہی ظاہر ہوتی ہے، اور اوپر جگہ کتنے پیارے نبی کے اولاد، اور جس نے نبی ہونا ہے، معصوم سے بچے، والدہ سے رہا نہ گیا، والد محترم سے رہا نہ گیا، ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ساری بستی میں ڈھونڈا کہ کہیں سے یحییٰ کی کوئی خبر ملے۔ کسی بستی والے کو علم نہیں تھا کہ یحییٰ کہاں ہے، ویرانوں میں دیکھا، جنگلوں میں دیکھا، کہیں نہیں ملے، بالآخر پہاڑوں کی طرف چل پڑے، پہاڑوں کے دامن میں پہنچے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کسی کو خبر نہ تھی۔ ایک چرواہا وہاں پر بکریاں چرا رہا، بکریاں چرا رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ اس چرواہے کے پاس پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ بھائی آپ نے کسی معصوم 5-6 برس کے بچے کو دیکھا ہے، 2-3 روز ہو گئے ہیں ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، خبر نہیں دی کہاں ہے۔ اگر تم نے کہیں دیکھا ہے تو ہمیں خبر دے دو کہ تم اس راستے پر ان پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں کا سفر کرتے رہتے ہو۔ وہ شخص جواب دیتا ہے جو چرواہا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اگر آپ کو پہچان بتائیں کہ اس کی پہچان کیا ہے
تو پھر ہو سکتا ہے ممکن ہے میں آپ کو خبر دے سکوں. تو آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا چرواہے تھے ہاں ایک ہی پہچان ہے کہ وہ روتا بہت ہے. ایک ہی پہچان ہے روتا بہت ہے. ہر وقت ہر لمحے چیخوں پکار جاری رہتی ہے, گریہ ازاری ہر وقت جاری رہتی ہے. اس کی آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی, آنسوؤں کا سیلاب جاری رہتا ہے, آنکھوں سے اشک جاری رہتے ہیں, تڑپتا بہت ہے, گریہ ازاری بہت کرتا ہے. یہی ایک پہچان ہے, یہی ایک پہچان. وہ چرواہا ایک دم ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا. وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے کئی روز سے یہ پہاڑ کا جو دامن ہے یہاں سے جب آتا ہوں تو کسی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. کئی روز وہ اتنے چیخنے اور رونے کی آوازیں ہیں کہ جب میں اپنے بھیڑ بکریوں کے زیور کو لے کر وہاں سے گزرتا ہوں اور وہاں سے چراتا ہوں تو خدا کی عزت کی قسم میری بکریاں اس کے رونے اور چیخنے کی آواز میں سن کر سر جھکا کر وہ بھی چارہ کھانا بھول جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے. اللہ اس چیخنے کی آواز سن کر جانور کی طرف اڑتا ہے, مدد اڑتا ہے کہ رونے کی آوازیں آ رہی ہے. آپ کی والدہ محترمہ اور والد محترم دوڑ اٹھے اور خبر ہو گئی کہ ہاں ایسا تڑپنے اور رونے والا یحییٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. ایسا تڑپنے والا یحییٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تڑپ کر پہنچی تو ایک بند رات تھا, اس میں دیکھا اندھیرا غار ہے, سجدے میں یحییٰ نے سر رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایک آنسوؤں کا سیلاب موجود ہے وہاں پر اور بلند آواز سے چیخ و پکار ہو رہی ہے. اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں وہ معصوم سا 5-6 برس کا بچہ پکار رہا ہے. رو رو کر اللہ کو عرض کر رہا ہے باری تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. باری تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. تڑپ رہا ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہے. یہ کیفیت دیکھی تو ماں اور باپ کے جو قدموں تلے سے زمین کر گئی. تڑپنے لگی والدہ والدہ قریب میں تڑپتے تڑپتے ان کی حالت بھی غیر ہوئی. قدموں کی آہٹ سنی حضرت یحییٰ نے, مگر وہ سجدے میں تھے. قدموں کی آہٹ سنی تو چونکہ آخرت کی اتنا خوف طاری تھا, مولا کا اتنا خوف طاری تھا, قبر کا اتنا خوف طاری تھا, موت کا اتنا خوف طاری تھا, خدا کی قسم ہم نے موت کو بھلا دیا. ہم نے موت کو ایمان سے بتلایا. ہم میں سے کوئی ہے جو موت کو یاد کرے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو قبر کی اس پہلی اندھیری کی رات کو یاد کر کے کبھی کسی کی آنکھ کھل گئی ہو؟ کوئی ہے جس نے اللہ کے ذکر کی خاطر کبھی رات کی نیند کو چھوڑ دیا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی کیفیت طاری ہے ہم پر؟ اور وہ یحییٰ تھے, قدموں کی آہٹ سنی, قبر کی رات کا اتنا خوف طاری ہے, جہنم کی آگ کا اتنا خوف طاری ہے, مولا کا اتنا خوف طاری ہے کہ خیال آیا دل میں کہ ملک الموت روح قبض کرنے آ گیا ہے. ملک الموت قدموں کی آہٹ سے محسوس ہوا انہیں کہ ملک الموت آ گیا ہے. سجدے سے سر اٹھایا کہ آنکھیں نہیں کھولی یحییٰ نے, فقط سجدے سے سر اٹھایا, آنکھیں نہیں کھولی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں الہ العالمین اس ملک الموت سے کہہ دے تیری بارگاہ میں مولا التجا ہے کہ ملک الموت مجھے اتنی مہلت دے دے, ابھی میری روح قبض نہ کرنا, اتنی مہلت دے دے کہ گھر میں میری والدہ کئی دن سے میری منتظر و مشتاق ہوگی, کچھ لمحے ان سے ملاقات کراؤ, کچھ لمحے
کچھ لمحے مجھے دے دے کہ دے آؤ. یہ جملہ یحییٰ کا ملک الموت تو تھا نہیں کی والدہ جن کے قدموں کی آہٹ سے یحییٰ نے سجدے کے سر اٹھایا. کیفیت خوف کی آئی تھی، سمجھے کہ ملک الموت آیا. الفی کے کچھ لمحے وقت دے دیجیے تاکہ والد اور والدہ سے ملاقات ہو سکے. والدہ نے یہ جملہ سنا، خدا کی قسم پاؤں تلے زمین نکل گئی اور تڑپتے ہوئے یحییٰ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہنے لگی یحییٰ ملک الموت نہیں تیری ماں آئی ہے. یحییٰ ملک الموت نہیں آیا، تیری ماں آئی ہے. وہ تڑپ کر بے ہوش ہو گئے. والد رو رہے، اٹھا کر گھر لائے. کئی دنوں کا فاقہ، کپڑوں کی حالت بھی افضل ہو چکی، جسم نڈھال ہو چکا، رو رو ہو کر چہرے پر نشان اور گڑھے پڑ چکے، آنکھیں دھر چکی مولا کے خوف سے. گھر لے آئے، گھر لا کر کپڑے بدل کیے. والد محترمہ نے نہلایا دھلایا، کپڑے بدلوائے، کھانا بنایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، سجایا سنوارا. اور معصوم سا بچہ ہوتا ہے تو ماں کتنی لاڈ کر رہی ہوگی. ماں لاڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور ماں ہو یحییٰ کی اور بیٹا ہو یحییٰ جیسا، لاڈ کا عالم کیا ہو. اور لاڈ کی ایسی کہ جو رب کا لاڈلا ہو جائے وہ ساری کائنات کا لاڈلا ہو جاتا، اور جو رب کو چھوڑ دے بس صرف برباد ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں رہتا. ماں نے سب کچھ کر کے جتنی شفقت محبت، جتنا اظہار محبت ماں کر سکتی تھی وہ کرتے والد محترم نے بستر پر لٹا دیا. بستر پر لٹا کر کہا کہ بیٹا کئی دن کے جاگے ہوئے ہو، اب کھانا بھی کھا لیا، کپڑے بھی پہن لیے، کچھ وقت کے لیے آرام کرو. خدا کی قسم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آنکھ لگی، ابھی آپ لمحے کچھ لگے، کچھ لمحے ہی گزرے تھے، کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ رب حبلی من لدنک ولیہ، ہم اسے دوست بنا لیتے ہیں. اسے دنیا کے آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، اسے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. حاطب غیب سے صدا آئی، ارے یحییٰ تو بڑے آرام کے ساتھ نرموں کی رات بستر پر سو رہا ہے، خدا کا خوف بھول گیا. یہ آواز آنے کی دیر تھی. یحییٰ جو فقط چند لمحے پہلے ہی بستر پر لیتے تھے، اسی لمحے بستر کو چھوڑا اور پھر میرانوں کی طرف نکل گئے. اسی لمحے بستر چھوڑ کر پھر میرانوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے. تڑپتے رہے، مچلتے رہے. جسے رب کی یاد میں تڑپنا نصیب نہیں ہے، جس کے دل کو مچلنا نصیب نہیں ہے، جسے مولا کی یاد میں تڑپ مچل اور اضطراب کی کیفیت نصیب نہ ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن رب کا دوست نہیں ہو سکتا. رب کا قرب نہیں دیتا. وہ تو یحییٰ کا عالم تھا. تاجدار کائنات آپ علیہ السلام تو ہر روز رات کوٹ کر کھڑے ہوتے مسلح پر قدموں مبارک میں بھر پڑ جاتے، قدم مبارک سن جاتے. مجھے ایمان سے بتلائے، آپ کو اپنی ایمان کی قسم حصہ بتائیے گا، کیا مصطفیٰ اپنی ذات کی خاطر اتنی عبادت کرتے تھے؟ اپنی خاطر کرتے تھے یا ہمارے لیے کرتے تھے؟ ساری رات آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک اتنے رواں ہوتے کہ مصلح گیلا ہو جایا کرتا، قدم مبارک پہ سوجن پڑ جاتی، برف پڑ جایا کرتے. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے تو آپ کی خاطر اس بندے کائنات کو سجایا ہے. اگر رب نے آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا اور بعثت مستقبی اگر نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. یا رسول اللہ سب کچھ تو رب آپ کی خاطر کرتا ہے، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ آپ کیوں اتنی
تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم اسے دیکھا نہیں چاہتا کہ محبوب کے قدموں میں بند پڑ جائے، سوجت ہو جائے۔ خدا کی قسم حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابہ کیا جو میرے رب کی مجھ پر اتنی کرم نوازیاں ہیں تو اتنی کرم نوازیوں پر میں اپنے مولا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے مولا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آقا علیہ السلام نے یہ جواب پر حمد فرمایا۔ اب حضور پر تو مولا کی کرم نوازیاں، مصطفیٰ کے صدقے ہم سب پر مولا کی کرم نوازیاں، اور خدا کی عزت کی قسم رب کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر قبر کی پہلی رات تک اگر اس ساری زندگی کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں بھی تو کر نہیں سکتے، کرنا چاہیں کر نہیں سکتے۔ ہم تو فقط رب کی جو سانس لیتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا بھی شکر ادا۔ ہم رب نے ہمیں بصارت دی، سماعت دی، حواس ظاہر و باطنہ دیے، دنیا کی نعمتیں دی، سب کچھ عطا کیا۔ افلا اکون عبدا شکورا مصطفیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے مولا کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ آج کی رات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا پیغام ہے آج کی رات کا؟ فقط یہی پیغام ہے کہ وہ دل، وہ قلب سلیم مل جائے کہ جس دل کے اندر خدا رہتا ہو، وہ دل مل جائے کہ جس دل کے اندر فقط رب کی یاد ہو، وہ دل میں تڑپنا نصیب ہو جائے، وہ مولا کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے، وہ رب کا ذکر ہمیں نصیب ہو جائے کہ دل کی دنیا کے اندر، دل کی بستی کے اندر سوائے خدا کی یاد کے کوئی دوسرا نہ رہے، سوائے مولا کے ذکر کے کوئی ذکر موجود نہ رہے، سوائے خدا کی یاد میں تڑپنے کے کوئی اور تڑپ نہ رہے، سوائے مولا کی یاد کے مچلنے کے کوئی اور مچلنا باقی نہ رہے۔ اگر یہ تڑپ مل گئی، یہ مچلنا نصیب ہو گیا، یہ کیفیت اضطراب نصیب ہو گئی تو جان لو تو انسان کو قلب سلیم عطا ہو گیا۔ کیا مل گیا؟ قلب سلیم مل گیا۔ اور خدا کی عزت کی قسم اگر ہماری آنکھوں کو رونا نصیب نہ ہوا، ہمارے دل کو تڑپنا نصیب نہ ہوا، ہمارے قدموں پر لرزے کی کیفیت طاری ہونا نصیب نہ ہوئی تو والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بہت خسارے میں ہے، انسان بہت خسارے میں ہے۔ اگر خسارے سے چھٹکارا ہم پانا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، فقط یہی ایک لمحہ اور لمحہ ہے ہمارے پاس کہ رب کائنات نے ہمیں نصف شعبان المعظم کی یہ مبارک شب عطا فرمائی اور یہ مبارک گھڑی عطا فرمائی کہ میرے بندو آج میری یاد کو سن کر، میرے ذکر کو سن کر میری یاد کو اپنے دل میں بسا لو، تڑپنا سیکھ لو، مچلنا سیکھ لو، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا سیکھ لو، اور اس کے بعد خالص تن لے کر، خالص دل لے کر بارگاہ میں ایک سجدہ کرو۔ خدا کی قسم یہ ایک سجدہ ساری زندگی کے 1000 سجدوں پر بھاری ہوگا۔ یہ ایک سجدہ ساری زندگی سجدے میں انسان گزار دے، ساری زندگی حالت سجدہ میں گزر جائے، لیکن وہ سجدہ کیسا کہ جس میں دل، سر اور پیشانی کو خدا کے آگے جھکے اور دل دنیا کے آگے جھکے، وہ بھی سجدہ ہوگا؟ جواب دیجیے۔ رکوع خدا کے آگے اور جھکنا لوگوں کے آگے، پیشانی تو رب کے حضور نکائے، پیشانی رب کے حضور جھکائے، اور دل مال و دولت کے پیچھے جھکا رہا ہو، دنیا کی جاؤ حشمت کے پیچھے جھکا رہا ہو، دنیا کی
وزارت و منصب کے پیچھے جھک رہا ہو، دنیا کے مفادات کے پیچھے جھک رہا ہو، جب یہ کیفیت ہو اور ساری زندگی انسان ساری زندگی ایسے سجدہ کرتے رہے، خدا کی قسم قبر کی پہلی رات جب ہوگی رب کائنات ان سارے سجدوں کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے منہ پر ڈال دیتا، وہ کہتا ہے مجھے تو ان سوکھے سجدوں کی حاجت ہی نہ تھی، مجھے تو سوکھے رکوع اور قیام کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ارے میرے حضور تو ایک سجدہ کرتے لیکن سجدہ ایسا کرتے کہ جس میں پیشانی بھی میرے حضور اور دل بھی میرے حضور ہی جھکتا، پیشانی کے ساتھ دل بھی میرے حضور جھکتا، تو پھر خدا کی قسم وہ جو جھکنا ہوتا وہ ہزار اور لاکھوں سجدوں جھکنوں پر بھاری ہوتا۔ آج کی رات رب کائنات کی بارگاہ میں اور اس کی بارگاہ سے یہی امید اور توقع ہے کہ رب کائنات ہم سب کو آنکھوں کی لذت اور سجدوں کی لذت عطا فرما دے، ہمارے قلب کو بھی تڑپنا نصیب ہو جائے، ہماری آنکھوں سے بھی اشک جاری ہونے کی کیفیت ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کر بستروں کو چھوڑ کر مولا کو منانا نصیب ہو جائے، رب کے حضور تڑپ کر، رب کے حضور مچل کر اللہ اور اس کے دین کی خدمت کرنے کا جوش و جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام کیفیات اور حالت آج کی اس مبارک اور عظیم رات شوال معاصر صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں جامع مسجد قریبی کی جملہ منتظمین اور جناب محترم منظور بھائی اور جملے کی شرکائے مجلس میں حضرات تشریف لائے قرب و جواب ہے، تمام حضرات مبارکباد کی مستحق ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ تمام حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب نے یہاں مل کر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سلامت رکھے اور آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔